قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. کل ہم نے مکمل کیا تھا لام امر، اور کیا اس کا ہم نے یوز بتایا تھا کہ فعل معروف میں حاضر کے شیخ چیخے چھوڑ کر جب بھی آپ تمنا یا خواہش رکھتے ہوں کسی سے کسی کام کے کرنے کی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لام زیر لی لگائیں گے شروع میں، اور اس کے بعد مضارع کو اخف کریں گے، تو اس سے وہ آپ کی تمنا یا خواہش کا مفہوم پیدا ہو جائے گا کہ وہ ایسا کرے. لی یضرب، اسے چاہیے کہ مدد کرے. لی نقل، ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں. لی ننصر، ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں. یہ تو ہے بیسک، لیکن عام طور پر آپ کو قرآن مجید میں یا عربی میں یہ ایسے ملے گا نہیں. کیا کرتے ہیں عرب عام طور پر اس پر، اور قرآن مجید میں بھی ویسے ہے کہ اسلام کو ساکن کر کے اس کے شروع میں واو زبر وا یا فا زبر فا لگا دیتے ہیں، اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ول یا فل. مثلا فل ینظر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ول تنظر نفس ما قدمت لغد. اور چاہیے ہر انڈیویجول کو کہ وہ دیکھتا رہے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو کیا ہے؟ ول تنظر نفس ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ تغابن میں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یتوکل تھا تو پھر الساکن اذا حرک حرک بالکسر کے اصول کے مطابق یتوکل المؤمنون. اب مومنون کیا ہیں؟ یہ فاعل ہیں فلیتوکل کا، لہذا وہ مومنون ہے، حالت رفع میں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، لہذا مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں. لہذا اللہ فلیتوکل، اللہ ہی پر توکل کریں. کون؟ المؤمنون، ایمان والے. واحد کا صیغہ کیوں آیا؟ کہ فعلی جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں جب بھی تھرڈ پرسن میں فاعل مذکور ہو، اسم کے ساتھ مینشنڈ ہو، تو پھر ہمیشہ ورب واحد آتا ہے. تو فلیتوکل لو نہیں آیا، فلیتوکل المؤمنون یعنی فلیتوکل المؤمنون. ہے سمجھ بات؟ اسی طرح اور کوئی سوچیں آیت قرآن مجید کی. فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان مما خلق. بس چاہیے کہ انسان سوچے مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا. فلینظر الانسان الی طعامہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ تو استعمال اس کا اس طرح سے ہو گیا. اچھا، اس کے بعد رہ گئے باقی فعل امر کے وہ 6 صیغے حاضر کے. یو ڈو، انگریزی میں سب کا ایک ہی لفظ ہے یو ڈو. یو بھی نہیں لگتا بلکہ ڈو. ڈو سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے، میسکلن بھی ہے، فیملن بھی، ایسی ہے نا. کم، آپ نے ایک مرد کو کہنا ہو تو بھی کیا کہیں؟ کم. زیادہ مردوں کو کہنا ہو تب بھی کہیں کم. ایک عورت کو کہنا ہو تب بھی کم، اور زیادہ عورتوں کو کہنا ہو تب بھی کم. لیکن عربی زبان میں وہ 6 صیغے جو ہیں بنیں گے. صرف جو مثنیٰ کے 2 صیغے ہیں وہ مشترک ہوں گے، اور باقی جو ہیں وہ مختلف ہوں گے. لیکن اس کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. پہلے ہم یہ لائے نہیں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے.
لائے نفی پڑھ چکے ہیں ہم، لائے نفی، اور وہ کئی سارے پڑھ چکے ہیں ہم. جملہ اسمیہ میں لا کا استعمال، جملہ فعلیہ میں لا کا استعمال، اور فعل مضارع اسٹینڈرڈ نارمل مضارع میں لا کا استعمال کیا ہے؟ وہ نفی کا مفہوم دے گا. یفعلو وہ کرتا ہے، لا یفعلو وہ نہیں کرتا. یقولو وہ کہتا ہے، لا یقولو وہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی. یغفرو وہ معاف کرے گا، لا یغفرو وہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کو کہ یشرک بھی. اب کہ آ گیا، ان آ گیا تو پھر مضارع کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا. یعنی ایک ہی جگہ پر آپ کو کئی استعمال ہوتے نظر آئیں گے. مثلا ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو یہ اب نون جو ہے اس کے بعد یا ہے تو جرملون میں سے ہے یہ، تو کیا ہو جائے گا؟ ان یشرک بہ، ادغام ہو جائے گا. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تو یہ لا کے بعد نارمل مضارع ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفی کا ہے. اور ان کی وجہ سے یشرکو یشرکا ہو گیا، پیسے باعث مجہول کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اب لائے نہیں کیا ہے؟ اگر لا کے بعد مضارع اخف آئے، لا جمع مضارع اخف، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لائے نہیں ہوتا. ڈونٹ ڈو. لا تقولو یو ڈونٹ سے، لا تقولو یو ڈونٹ سے، اور لا تقل ڈونٹ سے. لا تقولو یو ڈو ناٹ سے، اور لا تقل ڈونٹ سے، اس لیے کہ وہ مضارع اخف ہے. لا ینصر ہی ڈزنٹ ہیلپ اور ہی وانٹ ہیلپ، اور لا تنصر ڈونٹ ہیلپ، اس لیے کہ مضارع اخف ہو گیا. تو صرف یہ جو قاعدے آپ ساتھ ساتھ دہرائیں گے، یعنی علیحدہ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں سارے لام، لیکن اب دوبارہ میں آپ کے سامنے کیوں لا رہا ہوں کہ کمپیریزن میں آئے. اور اسی کی 4-5 ایگزامپلز آپ سائملٹینیسلی لیں گے تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ ذہن میں رجسٹر ہو جائے گی. کچھ مثالیں یہاں بھی آ جائیں گی، گھر میں جا کر اب انہیں کو آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنے نوٹس پر نظر ڈالیں گے، ریوائز ہو جائے گا. کل پھر ایک دفعہ دیکھ لیں گے تو پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نارمل مضارع کیا تھا؟ تقدمون. اخف کیا ہو گیا؟ لا تقدمون کا ترجمہ ہو گیا ہوگا تم آگے نہیں بڑھتے یا نہیں بڑھو گے. لیکن مضارع اخف لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لا تقدموا. یہ کیا ہے؟ ڈونٹ ایکسیڈ، آگے مت بڑھو. لا تقدمون تم آگے نہیں بڑھتے، لا تقدموا ڈونٹ، آگے مت بڑھو، ڈونٹ ایکسیڈ. اللہ اور اس کے رسول. بین یدی اللہ ورسولہ، اب بین یہ جتنے بھی ظرف ہیں یہ مضاف ہو کر آتے ہیں، تو بین یدین یدئی ہو گیا، نون اڑ گئی. یدان یدین ہوا، کیوں ہوا؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر آگے یدین فردر مضاف ہو گیا تو اب اس کی نون بھی اڑ گئی. تو کیسے ہوا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ. اچھا اب یدی اللہ کیا ہے؟ یہ تھا یدین. اب اس کی نون اڑی تو باقی کیا رہ گیا؟ یدئی. اور اب اس کو ساتھ میں لانا ہے، الساکن حرکا بالکسر، تو یہ سکون جو ہے وہ یہ سے بدل جائے گا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ کی زیر کیوں آئی؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور یہ زیر کیوں آئی؟ یہ بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. یہ دونوں کس کے مضاف الیہ ہیں؟ یدئی کے. یدئی کس کا مضاف الیہ ہے؟ بینا کا. اور بینا کیا ہے؟ ظرف
مکان، اور ظرف جو ہیں یہ سارے تحتا، فوقا، بینا، زہرا، امامہ، یہ سب کیا ہے؟ مضاف ہو کے آتے ہیں، لہذا ان میں تنوین بھی نہیں ہونی، الف لام بھی نہیں ہونی۔ تو وہی بات جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دو عبارتوں کی انالیسز آپ صحیح صحیح کر لیں، یہ پہچان لیں کہ یہ اسم کون سا ہے، ان میں سے حرف کون سا ہے اور فعل کون سا ہے، اور اگر اسم ہے تو اس کے 4 کیریکٹر پہچان لیں، اور اگر فعل ہے اس کا ماضی مضارع پہچان لیں، اور اگر مضارع ہے تو پھر فردر دیکھیں کہ یہ نارمل ہے، خفیف ہے، اخف ہے کہ یا ثقیل ہے یا اثقل ہے، اور پھر ان کی وجوہات جو ہے آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ چند جملے کریں گے آپ، اپنے بنائے ہوئے جملے نہیں، کسی بھی عبارت میں، مثلا قرآن مجید میں آپ الف لام میم سے شروع کریں، اور شاید 2-3 رکوع آپ کر لیں گے نا اگر اہتمام کے ساتھ، تو ساری عربی آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں کریں گے تو جتنے مرضی آپ قاعدے یاد کرتے رہیں وہ سب ولیٹل رہیں گے، اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ذہن میں چیزیں رجسٹر ہوں گی، پکی پکی یاد ہو جائیں گی، اور آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہاں پھر ایک مضاف مضاف الیہ آیا، بلا کیا؟ رسول اور اٹیچڈ ہی، سمجھ گئے؟ تو اس میں آپ ہر چیز کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں، یہ زبر کیوں ہے، یہ زیر کیوں ہے، یہ مضاف کیوں ہے، یہ مضاف الیہ کیوں ہے، کس کا مضاف ہے، کس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، نصب کیوں ہے، جر کیوں ہے، رفع کیوں ہے، مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کی عبارت میں آپ کو کوئی ایک ایکسرسائز تو نہیں کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں تو ایک بات ہو رہی ہے اور اس میں بیک وقت سارے ہی قاعدے لگ رہے ہوں گے، اور تھوڑی سی آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ قاعدے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ یہ بات پکی ہو گئی؟ تو آپ پوری گردان جو ہے اس میں آپ لا کے ساتھ کر دیں۔ اچھا، اب اسی میں ایک دوسرا نقطہ، تو یہ لا جو ہے یہ ساری کی سارے فارمز کے لیے ہوگا، لا نہیں۔ لام امر جو تھا اس میں تو معروف کے جو 6 صیغے تھے وہ نہیں آ رہے تھے نا، اس میں سارے آئیں گے۔ لا ینصر وہ مدد نہ کرے، لا تنصر وہ عورت مدد نہ کرے، لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تنصری تو عورت مدد نہ کر، لا انصر میں مدد نہ کروں، لا ننصر ہم مدد نہ کریں، یعنی امر یا نہیں یا ڈیزائر نہ کرنے کی، تمنا نہ کرنے کی، should not do، اور ڈونٹ ڈو، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے۔ لائے نہیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ، تو یہ کیا ہے؟ ڈونٹ ڈو اور شوڈنٹ ڈو۔ اس میں ایکٹیو اور پیسو، مجہول اور معروف، اس کے سارے صیغوں میں اگر آپ نے ڈیزائر کرنی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے یا وہ کام نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ لا کے بعد مضارع خف استعمال کریں گے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا، اگر مضارع نارمل ہے تو وہ نفی ہے، اور اگر مضارع خف ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈونٹ اور شوڈ ناٹ ہے۔ لا ترفعوا، یہ بھی سورۃ حجرات کی دوسری آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم، ہاں جی آئیے کریں اس کا انالیسس۔ لا کے بعد مضارع کون سا ہے؟ یہ اخف ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ ڈونٹ ترفعوا کا مفعول ہے، نہ بلند کرو، اس کا فاعل کون ہے ترفعوا کا؟ یو، ہاں جی، انتم، جمع کا صیغہ ہے نا، انگریزی میں تو یو چل جائے گا، وہ یو سب کچھ ہے، لیکن عربی میں یو ہیو ٹو بی کلیئر کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل انتم ہے کہ جو مینشن نہیں ہو رہا، حاضر کے صیغے میں عام طور پر مینشن نہیں ہوتا، بہت زیادہ ایمفیسس کرنا ہو تو مینشن ہوتا ہے، جیسے انتم فعلتو، انت فعلتا ھذا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جب ان کے بت شت توڑے تھے تو بڑے غصے میں کہا انت فعلتا ھذا، اور تو کیتا،
تو وہ جو تو کا زور ہے وہ ڈبل، یعنی فالتا اور انتا دونوں آ رہے ہیں، ورنہ انتا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہی فعل با فاعل ہوتا ہے نا. لا ترفعوا کیا ہے؟ ترفعوا فعل با فاعل ہے. لا ترفعوا ڈو ناٹ ریز. اب اس کا مفعول کیا ہے؟ اصواتکم، اور یہ خود کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. دیکھیے نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور کم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو حالت جر میں ہے. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اب وہ تھرڈ پرسن میں آ گیا. لا یسخر قوم، لا یسخر قوم من قوم. نہ تمسخر کریں کچھ لوگ من قوم، کسی دوسری قوم کا، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر نہ کرے. اچھا اب اردو محاورے میں یہ سے نہیں آتا، اس میں اردو محاورے میں کیا آتا ہے؟ کا. ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. لیکن ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. تو یہاں پر وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب نہیں آتی. کیا ترکیب آتی ہے؟ یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی دیکھیے اردو اور انگریزی محاورے میں آپ کو ادر لگانا پڑے گا، لیکن عربی محاورہ کیا ہے؟ وہ بھی قومن کچھ عورتیں، اور وہ بھی مرد، اور کچھ لوگ، اور یہ بھی کچھ لوگ. نساء عورتیں، پھر من نساء عورتوں کا. مراد کیا ہے؟ اردو محاورے میں ترجمہ کیا ہوگا یا انگریزی میں؟ اور کچھ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک گروہ کی عورتیں دوسرے گروہ کی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو لا آیا ہے تھرڈ پرسن کے لیے. اسی طرح اس سے آگے ولا تلمزوا انفسکم، یہ بھی وہی تلمزونا کی بجائے تلمزو. ولا تلمزوا انفسکم. پھر ولا تنابزوا بالالقاب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ولا اسی میں آگے ولا تجعلوا دعاکم کدعاء بعضکم بعضا، ہے نا؟ لا ترفعوا اصواتکم کے بعد ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. ٹھیک ہے نا؟ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اچھا اب ان کا کیا آگے آپ نے دیکھا ان آیا تو اس کا استعمال چیک کریں. آگے مضارع خفیف ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اب لا یہ جو ہے یہ تشعرون یہ نافیہ ہے. اینڈ یو ڈونٹ پرسیو، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نافیہ ہے. تو اگر فعل مضارع نارمل ہو لا کے بعد تو وہ نافیہ ہے، اور اگر فعل مضارع اخف ہو تو وہ کیا ہے؟ ناہیہ ہے، ڈونٹ والا، منع کرنے والا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اس کے بعد پھر ناہیہ آئیں گے. ربنا لا تؤاخذنا، آخذ یؤاخذ، اخذ کے معنی لینا، اخذ کرنا، آخذ یاخذ، اور باب مفعلہ سے آخذ یؤاخذ. لا تؤاخذنا، اس کے بعد اٹیچ نہ آ گئی ضمیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اچھا اب ان دیکھیے، ان کے بعد ماضی آیا ہے وہ نارمل آیا ہے، نسینا او اخطانا.
ٹھیک ہے نا. نسیہ نسیا نسیو نسیت نسیتا نسینا نسیتا نسیتما نسیتم نسیتو نسیتما نسیتنا نسیتو نسینا لا تؤاخذنا ان نسینا ان نسینا او اخطأنا. اب اخطا یخطئ کیا ہے؟ باب افعال ہے. یہ باب مفعولہ تھا لا تؤاخذنا. ابھی ان نسینا یہ ثلاثی مجرد ہے. اور او اخطانا جب بھی فعل ماضی میں پہلا حمزہ زبر والا ہو تو اکھاں بند کر کے کہہ دو کہ یہ باب افعال. تو ان نسینا او اخطانا. اس کے بعد ربنا ولا تحمل علینا. ایک بات تو یہ ان کو رہی لا کے بعد مضارع خف ہے، یہ ناہیہ ہے. مت اٹھوا، مت ڈال. ربنا ولا تحمل علینا اسرن. باب کون سا ہے؟ لا تحمل ضرب یضرب حمل یحمل بوجھ اٹھا کر چلنا. تو لا تحمل علی یعنی حملہ یحملو کا مطلب ہے بوجھ اٹھا کر چلنا. حملہ علی کیا ہے؟ کسی پر بوجھ ڈالنا. تو ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈال. کما حملتہ کما حملتہ. اب وہی حملہ یحملو سیم ثلاثی مجرد. علی الذین من قبلنا. اب یہ دیکھیے قبل کیا ہے؟ ظرف ہے مضاف ہو کر آ گیا. قبلنا قبل ہی کیوں ہوا؟ من کی وجہ سے. ربنا ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈال کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے، ہم سے پہلوں پر. اب اس کے بعد کیا؟ ربنا ولا تحملنا. اب وہی بات تحمل علی والی جو ہے وہ اب دوسرے باب میں آ رہی ہے. باب کون سا ہے؟ یہ تفعیل ہے. کیسے بتانا گیا؟ مادے کے درمیان میں لفظ اور علامت مضارع پیش والی وہ تو آپ کو میں نے نوٹ کرایا تھا نا کہ علامت مضارع پیش والی کہاں کہاں ہوتی ہے. نمبر 1 مجہول all of them. اور نمبر 2 افعال، نمبر 3 تفعیل اور نمبر 4 مفعلہ. تو 2 نشانیاں اکٹھی ہو گئی. تو حمل علامت مضارع پیش والی اور درمیانی حرف مشدد. آنکھیں بند کر کے کہہ دیں باب تفعیل. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. منہ سے ایک ایک لفظ جو ہے بول رہا ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. تو یہ لا کون سا ہے؟ پھر یہ لا نہیں ہے. ولا تو ہم مل یہ لام کی کا سکون جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ مضارع خف ہے. تو ہم ملا کا مجہول میں آخری سانس تاکہ ڈفرنس پتہ لگے. اس میں وہ زبر ہوتی ہے. حملہ معروف، حملہ مجہول، اور یحملو مجہول معروف اور یحملو مجہول. کوئی شاذ کوئی لاکھ میں ایک ہوگا لفظ جو ایکسیپشنلی قاعدے سے ہٹ کے آئے گا عربی زبان میں. ان پڑھ لوگ تھے لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو میتھمیٹیکل مائنڈ دیا تھا. یعنی کمپیوٹرائز زبان ہے بالکل. ٹک 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 آخر تک جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ چلتے چلے جائیں گے اور کوئی مکسنگ آپس میں نہیں ہوتی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اس کے بعد واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بہت سی دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کریں تو اس میں یہ یا اللہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اس سب میں آپ کو یہ ملے گا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. نہیں وہ تو امر ہو گیا نا.
اس کی نہیں کردہ. یہ ٹھیک مثال لائے ہیں فیصل یعقوب کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. لا تجعلنا، دیکھیے لا تجعل مضارع خف نہ بنا، اور تجل نہ، ہم کو فتنتن ایک آزمائش، کس کے لیے؟ فتنتن للذین ظلموا، ظالموں کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا. مطلب کیا بولا اس کو؟ ایک تو یہ کہ وہ ہم پہ ظلم کرتے رہے، ہمیں اس چیز کا آزمائش کیا ہوئی؟ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کتنا ظلم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں گنی پگ نہ بنا. یعنی کوئی بندے چاہیے نا جن پر وہ ظلم کریں. تو ان کی آزمائش کرتا ہے اور اس آزمائش کا پھٹا ہمیں نہ بنا، ان کا آپریشن تھیٹر ہمیں نہ بنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ نے سرجری کا امتحان لینا ہے کہ کیسی سرجری کرتا ہے کوئی، تو کوئی پیشنٹ تو اس کو دینا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا امتحان لینا ہے کہ وہ کتنا ظلم میں کتنا آگے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی انسان چاہیے. تو یا اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، ہمیں ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا. کئی ترجمے میں آپ کو جی. اور سوچے دعائیں، بہت سی دعائیں ہوں گی آپ کو یاد آئیں گی جن میں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. ہاں مضمون دعاؤں میں بہت ہوتا ہے. ہاں اللہم لا تحرمنا اجرہ، جو دفن کرنے کے بعد کی اور جنازے کی دعائیں ہیں ان میں یہ دعا ہے نا، ربنا لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. مضارع خف لا سے پہلے تو وہ کیا ہے، وہ سب نائی ہے. ایک وہ میری دعا مشہور ہے تنظیم میں، میری حدیث. جب بھی مجھے موقع ملے کہ کوئی پروگرام ہوتا تو مجھے کہتے ہیں آپ حدیث بیان کرتے، تو مجھے وہ حدیث بہت پسند ہے. میں عام طور پر وہی بیان کرتا ہوں، وہ ہے کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باغراض المال. زہادۃ یہ زہد، تقوی، یعنی دنیا سے بے رغبتی. ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باغراض المال. یقیناً دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنے اور مال کو ضائع کرنے میں نہیں. کہ دنیا سے بے رغبتی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے جائز کی ہیں آپ نے بھی اپنے اوپر حرام کر دی. مثلاً تجرد کی زندگی، کہ بال بچے جو ہیں، بیوی بچے جو ہیں، یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں تو ہمارا ڈر شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، نہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے میں، ولا باضاعت المال، اور نہ ہی مال کو ضائع کرنے. ولکن الزہادۃ فی الدنیا. اب دیکھیے یہ بھی حرف مشبہ بھی فعل ہے تو اس کا اثر زہادہ تھا، اور ولکن الزہادۃ فی الدنیا، یہ بھی حرف مشبہ بھی فعل اور پھر الزہادہ تھا. ولکن الزہادۃ فی الدنیا. اب دیکھیے ان آیا، ان کے بعد مضارع خفیف اللہ یکونا. اللہ یکونا ما فی یدیک، ما فی یدیک اوثق
وثوق کیسے کہتے ہیں؟ اعتماد کو. اور افعل تفضیل کہتے ہیں اوثق کو. اصل میں حقیقتاً دنیا پہ اس سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو چیز تمہارے اپنے دونوں ہاتھوں میں ہے، یعنی تمہاری پوزیشن میں ہے، اس پر وہ تمہارے لیے زیادہ قابل وثوق نہ ہو مما فی ید اللہ. یہاں پہ دیکھیے یہ یدئی کا دونوں ہاتھ یدئی نہیں تھا تو یدئی رہ گیا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گئی، کا مضاف مضاف الیہ، یہ بھی ید اللہ مضاف مضاف الیہ، یہاں بھی نون اڑی ہوئی. ولیکن الزہادۃ، بلکہ حقیقت میں دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ یکون ما فی یدئی کا ہوتا کو، کہ جو کچھ تمہاری اپنی پوزیشن میں اس پر وہ تمہارے لیے زیادہ با اعتماد نہ ہو اس کے مقابلے میں مما فی ید اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن. یعنی ہر زبان میں آپ کو کوئی محاورہ ملے گا کیا کہتے ہوئے، کیا میسج دیتے ہوئے، ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش. نو نقد نہ تیرا ہوتا، یہ اس کے وجہ کہ جو اپنے پاس ہے اس پر اعتماد نہ ہو کہ یہ میرے کام ہے. ہاں اللہ میرے کام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. بڑی زبردست سے چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اگر اس پر ہمارا اعتماد ہو جائے تو پھر توکل جو ہے، جو بڑی امپاسبل چیز نظر آتی ہے، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پر پاسبل ہے. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.